أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کہو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے۔ یہ سورہ یونس کی 49 نمبر کی آیت ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں کفار اور مشرکین کو جب عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو یہ پوچھتے ازراہ مذاق وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کب آئے گا وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھا دو۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا، قُلْ لا املک الا لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اس کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ انہیں تم عذاب کا جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو تو میں نے یہ کب کہا تھا کہ تم پر عذاب لے کر آؤں گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر تم سرکشی سے باز نہیں آؤ گے تو اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے۔ اس کی تاریخ متعین کرنا میرا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کسی کو نفع نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، وہ جب جس کے لیے چاہتے ہیں نفع و نقصان کے فیصلے کرتے ہیں، کوئی اس پر دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ اس میں قابل توجہ اور قابل غور بات یہ ہے کہ افضل الخلائق سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ تم کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکوں، جبکہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو پھر امت کے دیگر لوگوں کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ یہ فلاں اور فلاں ہمیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں کہ ہم تمہاری حاجت براری اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کوئی چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوچے یا اولیاء اللہ کے تعلق سے یا دیگر صلحاء امت کے تعلق سے مدد اور استعانت مانگنے کی بات اگر سوچے تو یہ کہاں تک جائز ہو سکتی ہے؟ اس آیت کی روح سے اور قرآن میں دیگر صورتوں میں بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر واضح فرمایا ہے کہ کوئی مدد اور استعانت تمہیں نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ تو پھر اس قدر واضح احکامات کے ہونے کے باوجود بھی کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یا فلاں مدد یا فلاں مدد یا فلاں مدد، تو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے، اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو اس قدر واضح احکامات ملتے ہیں ہمیں قرآن میں، اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں نے عقید رسالت جو ہے، رسالت پر ایمان لانے کو سمجھا ہی نہیں۔ رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں اس کا مقصد ان کو معلوم نہیں ہوا، اس لیے یہ لوگ غلو میں پڑ گئے، غلط عقیدوں کو اختیار کر لیا انہوں نے۔ انہیں رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں جانے بغیر یہ لوگ اس قسم کے مطالبے کرنے لگے رسولوں سے، اور اس کے بعد پھر اولیاء اللہ سے، کہ ان کے اندر خدائی صفات کو دیکھنے کے متمنی رہے وہ لوگ، اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ حضرات جو چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے مختلف
اوقات میں مختلف مطالبے کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کفار قریش اور عرب کے دیگر قبائل نے جو مطالبے کیے تھے، جو فرمائشی معجزات کیے، کہ مختلف اوقات میں مختلف مطالبے کرتے رہے۔ کبھی کہتے رہے کہ یہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، کبھی کہتے رہتے کہ مکے کے یہ جو پہاڑ ہے، پتھریلی علاقہ ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دو اور ہٹا کر یہاں پر باغات لگا دو اور نہریں جاری کر دو یہاں سے، یا کبھی فرشتے کی شکل میں دیکھنا چاہتے آپ کو، اور کبھی کہتے یہ تو فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ اس قسم کی مختلف یہ مطالبات وہ نبیوں سے کرتے رہے۔ ایسے ہی نبیوں کے بعد دیگر امت کے جو نیک حضرات تھے، ان کے تعلق سے بھی انہوں نے ایسا ہی سوچا، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں یہ تمام مطالبات جب وہ کفار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلاں کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، آپ کے لیے ایک سونے کا محل ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو ڈرائے، اور آپ کے پاس باغات ہونا چاہیے، آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، تو کہا گیا کہ حل کنت الا بشر رسولا، میں ایک انسان ہوں، انسان کے سوا کچھ نہیں، اور ایک رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا حل کنت الا بشر رسولا، تم لوگ یہ جو مطالبات کر رہے ہو، یہ مطالبات کا جو ہے سچا کر دکھانا میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار اور میری قدرت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کام ہے، میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخبہ ایک رسول ہوں، مجھ سے یہ مطالبات مت کرو۔ اصل میں بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ مختلف صورتوں میں، ایک تو سورہ حدید 27ویں پارے میں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط فرمایا، رسولوں کو ہم بھیجا کرتے ہیں کھلی اور واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات دے کر بھیجا جاتا ہے، ان کو کتابیں دے کر بھیجی جاتی ہیں، اور مختلف جو ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی وہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو اور ترازو کو، لیقوم الناس بالقسط، مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں انصاف کریں، اس لیے بھیجا جاتا ہے، انصاف کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کے حقوق دینے پر آمادہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کتاب کے ذریعے سے ان کو سکھایا جاتا ہے، اور میزان اور قسط اور انصاف ان کو بتایا جاتا ہے، یہ رسولوں کا مقصد ہے۔ اور اصل جو بعثت کا مقصد جو قرآن میں تقریباً 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ آل عمران میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر کہ رسول کی بعثت کی وجہ سے رسول کو مبعوث فرمایا، یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رسول آتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی باتیں ان کو سکھانے اور بتانے کے لیے آتے ہیں رسول۔ رسول کا مطلب یہ نہیں بھیجنے کا کہ ان کی پوجا کی جائے، ان کی پرستش کی جائے، نہیں، بلکہ وہ تو ہدایت لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی انسانوں ہی میں سے بھیجا، اگر کوئی دوسری مخلوق میں سے بھیجتے تو فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا کرتے ہیں وہ کام کیا ہے ان کا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 مقاصد بتائے گئے ہیں اس میں کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن جو نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر یہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے قلوب کا اور ان کے جسم کا، ان کو سکھاتے ہیں کیسا صاف ستھرا رہنا ہے، باطن کیسا ہونا اور ظاہر کیسا ہونا، وہ ساری باتیں ان کو بتاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم کرتے ہیں، صرف پڑھ کر نہیں سنا دیتے، پڑھ کر بھی سناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھاتے بھی ہیں، اس کی تعلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے، اس میں کیا بھیجا ہے پیغام تمہارے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ فرمایا آخری، حکمہ سے مراد سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونے کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تو نمونہ بن کر آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو، ہر کام کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مقاصد بعثت نبوی ہے، اس کو سمجھے بغیر لوگ رسولوں کے تعلق سے کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اسی طریقے سے غلو کا شکار ہو گئے۔ افراط و تفریط سے روکا ہے اسلام۔ وہ نبیوں کو اس سے پچھلی امتوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ان کے ساتھ غلو کیا، افراط و تفریط کی، اور اس میں جو ہے منع کیا گیا ہے کہ شخصیت پرستی سے، کہ خالق ایک ہی ہے، دیگر سب کے سب مخلوقات ہیں۔ یہ سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ، خالق کے علاوہ جتنی ہے وہ سب کے سب مخلوقات ہیں، چاہے وہ کسی درجے کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امت کے نیک لوگ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے سید الانبیاء ہوں، سب کے سب مخلوقات ہیں، درجات الگ الگ ہیں سب کے، وہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے الگ رکھا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ عطا فرمایا تھا، اس درجے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اولین اور آخرین کے مقابلے میں دیا گیا، وہ سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، نظر میں رکھتے ہوئے، رسالت کا مقصد اور بعثت کیوں ہوئی، رسول کیوں آتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ اگر سمجھ میں آ جائے بات، تو یہ غلو کا شکار امت نہیں ہوگی۔ ورنہ عام طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اگر سامنے رہیں گی تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا سے زیادہ محبت کرنا چاہیے ہر امتی کو، اس قدر محبت کہ ہماری ذات سے بھی زیادہ محبت ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آپ سے عقیدت، آپ کا احترام، آپ کا اکرام حد سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے لائے ہوئے دین اور طریقے اور شریعت سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم اپنے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ طریقہ کار ہمارا ہونا چاہیے رسالت کے تئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور طریقے کو اپنائیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں، اس کی اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ امتیوں کے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ خود جو ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں، تو یہ ساری ذمہ داریاں ہر امتی کے اوپر ڈالی گئی ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی درجہ دے دیا جائے، خالق کے برابر لے جا کر بٹھا دیا جائے، یہ ہم سے نہیں کہا گیا ہے۔ لیکن لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی ویسی باتیں سوچتے ہیں، جبکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، جو مقام و مرتبہ کا اعلان فرمایا ہے، اس کو من و ان ویسا ہی سمجھیں اور ویسا ہی جانیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مختلف صورتوں میں آپ نکال کر دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کیا کہا ہے، کیا کیا فرمایا ہے، کیسی کیسی آپ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، کیسا آپ کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے یہ بتایا ہے، کیسی آپ کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے یہ سب بتایا ہے۔ یہ ساری فضیلتوں کو جان کر اس کو ویسے ہی اپنانا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث میں جیسا بیان کیا گیا ہے، اس میں نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں۔ اگر کوئی ذرا بھی کمی کرے گا تو گستاخ ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے جو فرمایا ہے ویسا ہی سمجھیں، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ کریں اور اس میں ذرا برابر زیادتی بھی نہ کریں۔ کوئی اگر زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر شرک میں پڑ جائے گا۔ یہ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بس اسی کے مطابق جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی ہو رہا ہے کہ آج رسالت کو کچھ الگ سمجھ لیا گیا ہے، اس لیے مختلف موضوعات پر بحثیں کرتے ہیں لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع کی نقصان کے مالک تھے یا نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے۔ اس قسم کی بحثوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں واضح طور پر ساری باتیں فرما دی ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے، اور اس آیت میں بھی اور دیگر آیتوں میں بھی انہیں کلام کو شدید بنانے کے لیے، شدت بتانے کے لیے اس میں کھل کہا گیا ہے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا کہ آپ خود کہہ دیجئے اپنی زبان سے لوگوں کو کہ میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو میں نفع نقصان پہنچا سکوں، یہاں تک کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی ایسا نہیں کر سکتا الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے یہ فلاں اور فلاں اور فلاں بھی ہمیں نفع و نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو اس خیال کی وہ
تردید ہوتی ہے اس آیت سے کہ آپ غیبی طور پر کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جب آپ اس معاملے میں بے اختیار ہیں تو دیگر امت کے لوگ با اختیار کیسے ہو سکتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ عقیدہ جب تک کہ درست نہیں ہوگا اعمال بیکار اور رائگاں ہو جائیں گے، چاہے کتنا عمل کرے عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدے کا فساد دور کر لینا چاہیے سب سے پہلے۔ عقیدہ اگر صحیح اور درست ہو جائے گا تھوڑا سا عمل بھی کام آ جائے گا، ورنہ زیادہ سے زیادہ بھی عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہو جائے گا، عقیدہ اگر خراب رہے گا اور اس میں فساد رہے گا تو۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مطالبہ کیا جا رہا تھا کب آئے گا عذاب، تو کہا جا رہا ہے کہ اس جواب کے دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، چاہے وہ فرد واحد ہو، چاہے وہ امت ہو، چاہے قوم ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ اب اگر مجرمین چھوٹے ہوئے پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب میں جکڑا نہیں جائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو حکمت سے فیصلہ کر لیے ہیں وہی ہونے والا ہے۔ کسی کے لیے فوراً پکڑنے کا فیصلہ ہے تو کسی کے لیے ابھی نہیں پکڑنے کا فیصلہ ہے، لیکن موت کا فیصلہ تو ہے ہر ایک کے لیے، ایک نہ ایک وقت ان کو مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے اور رب کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ ہر ایک کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اجل مقرر کر دی گئی ہے، اس میں ایک گھڑی کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ لو کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، نبی بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں کچھ بھی، ان کے پاس بھی یہ قدرت نہیں ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت آ جائے گا تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیے تھے، تم کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ اختیارات کا تم نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا۔ آج تم اس قسم کے مطالبے کر رہے ہو، یہ مطالبے کرنا فضول ہے، بلکہ عمل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تم کو اس زندگی میں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، سوالات کرنے کے لیے نہیں، مطالبے کرنے کے لیے نہیں۔ جو عمل اچھا کر کے جائے گا، عین سنت کے مطابق کر کے جائے گا تو پھر وہ فائدے میں رہے گا، اس کے علاوہ جو صرف بحث و مباحثے میں پڑھ کر اپنی زندگی گزارے گا تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔